والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. ایک فضیلت میں آتا ہے صحابی رسول ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پرنور چہرے پر خوشی کے آثار تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے. وہ پیغام کیا؟ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی ایک بار درود پاک پڑھے آپ پر، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا اور 10 درجات بلند فرماؤں گا. سبحان اللہ. ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ سول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. پیارے اور محترم سامعین، آج اگست 14 اگست بڑا پیارا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے. اور اللہ کریم نے 14 اگست کو اہل ایمان کو یہود و نصارہ کے، ہنود و نصارہ کے چنگل سے آزادی ہمیں عطا فرمائی. الحمدللہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں. 14 اگست ہے بمطابق 30 صفر مظفر 1448 سن ہجری اور 2026 ہے. اللہ کریم جمعہ مبارک کی ہمیں برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں پیارے محترم سین بھائیوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن عطا کیا ہے جمعہ کا، بڑا مبارک دن ہے. یہ ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے. اس کو یوم مشہود کہتے ہیں، یوم شہود کہتے ہیں، مشہود بھی کہتے ہیں، شہود بھی کہتے ہیں. اور اس جمعے میں، ہر جمعے میں اللہ تبارک تعالیٰ 6 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتا ہے ہر جمعے میں. اور جب جمعے کی اتنی برکتیں فضیلتیں ہیں، اس میں گناہ کرنے کا بھی گناہ زیادہ ہے. اگر ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے نا، تو گناہ کا جو عذاب ہے وہ بھی پھر زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک یہ جمعہ المبارک کا ڈیوریشن ہے. یہ 24 گھنٹے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں. ان کو نیکیوں میں گزارنا چاہیے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ہفتے میں جو دنیا سے رخصت ہو گئے مسلمان اور جو بیمار ہیں، اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائے. ہمارے ایک دوست ہیں سہیل بھائی، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، بیمار ہیں. اللہ کریم اس کو جلدی روح و صحت کر دے. آمین بجاہ نبی الامین. اور جو بیمار ہیں، جہاں کہیں بیمار ہیں ہمارے مسلمان گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. آج کا جو موضوع ہے، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہاں پر قرآن کے ایک واقعے سے آپ کو آزادی کی اہمیت بتانے لگا ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم نے پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 49 اینڈ 50۔ اس کا آسان ترجمہ کچھ یوں ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیت سے نجات دی، جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ ہم نے پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 سننے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کے متعلق کلام شروع ہے۔ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ پہلے سپارے کے تقریباً 11 رکوع جو ہے بنی اسرائیل ہی سے متعلق ہیں۔ انہیں تفصیل کے ساتھ نیکی کی دعوت دی گئی، ایمان قبول کرنے کا حکم دیا گیا، ان کے اسلام کے متعلق جو شبہات تھے ان کا تفصیل سے جواب دیا گیا۔ فرعون نے کہا یہ ہونا چاہیے، اللہ نے یہ کر دیا، فرعون نے کہا یہ ہونا چاہیے، اللہ نے وہ کر دیا، یعنی کہ اس کے جو شبہات تھے وہ دور فرمائے، دفع کر دیے۔ بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دینے کے جو مختلف انداز اختیار کیے گئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان پر ان کے آباء و اجداد پر جو اللہ پاک کے انعامات ہوئے انہیں وہ یاد دلائے گئے، اور فرمایا گیا کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ایمان قبول کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لو۔ آیت نمبر 49 سے انہیں انعامات کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جو انہیں انعامات دیے گئے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے جس انعام کا ذکر کیا گیا وہ ہے بنی اسرائیل کی آزادی۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ آئیے پہلے واقعہ سن لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا آبائی وطن ملک شام میں کنعان نامی علاقہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لائے، یہاں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اہل مصر کو کفر و شرک سے روکا، انہیں اللہ پاک وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی مصر کے وزیر اعظم کا عہدہ عطا کیا۔ اس وقت کا بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا اور فرما بردار ہو گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام 11 بھائی اور باقی اہل خانہ مصر میں تشریف لائے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور مصر کے وزیر اعظم یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والے بھی تھے، لہٰذا مصر میں بنی اسرائیل کی بہت عزت تھی، ان کا مقام و مرتبہ تھا، لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وقت گزرتا گیا، صدیاں گزر جانے کے بعد مصر کی حکومت ایک نہایت مغرور سرکش شخص کے ہاتھ میں، اس کا نام تھا ولید بن مصعب اور لقب تھا فرعون۔ فرعون کا اصل نام فرعون نہیں ہے، یہ اس کا لقب ہے، اس کا اصل نام ہے ولید بن مصعب۔ کیا نام ہے اس کا؟ ولید بن مصعب، اور اس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہ بھی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے، ایک عجیب نشانی ہے کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، پارہ 3 آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 26، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کئی سالوں تک فرعون کی غلامی میں زندگی گزارتے رہے، آخر رب رحمان کو ان کی آزادی منظور ہوئی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حق کی جو دعوت دی، بنیادی طور پر اس دعوت کے 2 موضوع تھے۔ ایک تھا فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، یہ اپنے دعوے سے توبہ کرے، بندہ ہے تو بندہ بنے، اللہ پاک کے حضور سر جھکائے اور اللہ پاک کی فرما برداری میں آ جائے۔ دوسری کیا تھی دعوت؟
فرعون نے بنی اسرائیل کو ناحق اپنا غلام بنا لیا ہے، انہیں غلامی سے آزاد کر دیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دیں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس دعوے پر دلائل دیے، معجزات دکھائے، فرعون کو اس کی قوم کو سمجھایا، مگر فرعون ضدی تھا، ضدی ہی رہا، سرکش تھا، سرکش ہی رہا۔ اس کے سر پر طاقت کا، سلطنت کا، تاج و تخت کا جو نشہ تھا وہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو تکلیفیں پہنچانے کی ناپاک کوششیں کی، معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بھی ناپاک منصوبے بنائے۔ جب فرعون نے تمام حدیں پار کر دی، اپنے کفر میں بالکل ڈھیٹ ہو گیا، تو بنی اسرائیل کو آزاد کرنے پر کسی طرح تیار نہ ہوا، تو اللہ پاک نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں بنی اسرائیل کو آزادی کی نعمت نصیب ہوئی۔ پیارے اور محترم سامعین، کفر کی غلامی سے، غیر مسلموں ظالموں کی غلامی سے آزادی مل جانا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی انعام کا ذکر کرتے ہوئے رب رحمان نے فرمایا، وَإِذْ، اور جب، یعنی بنی اسرائیل کو یاد کرو، کیا نجیناکم، ہم نے نجات دی تمہیں، کس سے نجات دی؟ من آل فرعون، فرعون والوں سے، یعنی فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی۔ یہ بد انجام کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں پہنچاتے برا عذاب۔ فرعونیوں نے بنی اسرائیل پہ بہت سختیاں کر رکھی تھیں، ان کے بچوں کو اپنا غلام بنا لیا، ان کی عورتیں فرعونی عورتوں کی خادمائیں تھیں، ان کے نوجوانوں سے سخت دشوار گزار کام کروائے جاتے تھے، غریبوں پر بھاری ٹیکس مقرر تھے، اسرائیلی بوڑھے اینٹیں بناتے، فرعونیوں کے مکان تعمیر کرتے تھے، بوڑھی عورتیں ان کے لیے سوت کاٹ کر کپڑا تیار کرتی تھی۔ غرض یہ کہ فرعونی بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک ظلم یہ تھا، وہ کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں اور بیٹے، اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتیں، بچیاں۔ یہ بڑی سخت مصیبت تھی، کیونکہ لڑکوں کو ذبح کر دینے سے بنی اسرائیل کی نسل خطرے میں پڑ جاتی، خطرے میں تھی۔ ویسے بھی مردوں کے بغیر عورتوں کی زندگی بہت دشوار ہوتی ہے، ان کی عزت خطرے میں رہتی۔ فرعونی چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے تھے، لہذا ان سے ان کی ماؤں کے دلوں پر بھی خنجر چلتے تھے، صدمے سخت پہنچتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ترجمہ کنز العرفان، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، یعنی اے بنی اسرائیل والو، فرعونیوں کے ان مظالم میں تمہارا بڑا سخت امتحان تھا، تم بڑی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے فرعون کو ایمان کی دعوت دی، فرعون نہ مانا، کئی سال تک نیکی کی دعوت دینے کے بعد آخر موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے لے کر روانہ ہو گئے۔ فرعون کو خبر ملی تو وہ بھی 70,000 کا لشکر لے کر پیچھے آیا۔ اب بڑی مشکل ہوئی، سامنے دریائے نیل تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی، درمیان میں بنی اسرائیل تھے۔ اب ایسے مشکل وقت میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، دریا پر اپنا عصا ماریے۔ وہ جو چھڑی تھی نا آپ کے پاس، آپ نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا دریا پر اپنا عصا ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہی اپنی لاٹھی مبارک دریا پہ ماری، فوراً دریا کا پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اس کے اندر 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل ان رستوں سے آرام سے گزر گئے۔ فرعون کی فوج بھی پیچھے پیچھے دریا میں داخل ہو گئی۔ ادھر بنی اسرائیل دریا کے دوسرے کنارے سے باہر ہوئے، ادھر فرعون کی فوج دریا میں داخل ہوئی۔ اسی وقت دریا کا پانی پھر واپس مل گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ یہ ایک عظیم انعام تھا جو بنی اسرائیل پر کیا گیا، انہیں فرعون کی غلامی سے آزادی عطا فرمائی گئی۔ اب یہ جو آپ نے ایک سینیریو سنا ہے، ایک
تمہید سنیے میری قرآن کی آیت مبارکہ سے، انہوں نے کتنے مظالم برداشت کیے۔ اب آتے ہیں ہم اپنی آزادی کی طرف۔ ان آیات کو سامنے رکھ کر ہم اپنے متعلق غور کرتے ہیں۔ ابھی کون سا دن چل رہا ہے؟ کون سا دن چل رہا ہے؟ یہ تو بولنا نہیں چاہیے ہمیں، اس کو تو یاد رکھنا چاہیے۔ 14 اگست، ٹھیک ہے، یہ 14 اگست 1947 کو اللہ پاک نے ہمیں آزاد ملک عطا فرمایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کی آزادی اور پاکستان کی آزادی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پہ آزادی کے جو پیش خیمہ ہے نا، جو آزادی کے سربراہ ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور پاکستان کی آزادی کے لیے کوشش کرنے والے نبی نہیں تھے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے غلام اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے تھے۔ کوئی بھی غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بنی اسرائیل کی آزادی میں اور پاکستان کی آزادی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر بنی اسرائیل کی آزادی کے بعد ان کے کردار میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ آزادی کے بعد پھر گمراہی کا شکار ہو گئے۔ آزادی کہتے کسے؟ آزادی ملنے پر کیا کرنا چاہیے؟ آزادی ملنے کے بعد زندگی کا انداز ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ ذرا پاکستان کی تاریخی آزادی پر نظر ڈالیے۔ 1857 عیسوی میں آزادی کے لیے پہلی اجتماعی اور منظم کوشش کی گئی، اور اس آزادی کے لیے سب سے پہلے جنہوں نے آواز اٹھائی تھی، آج ان کا نام سن لیں، اپنی اولاد کو ان کا نام بتانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ کیا کہا میں نے؟ اپنی اولاد کو ان کا نام بتانا ہے۔ آج ہمیں بھی نہیں معلوم ان کا نام کیا تھا، میں آپ کو نام بتانے لگا ہوں، اور اس کو اپنے دل پہ لکھ لیں۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی۔ کیا نام لیا میں نے؟ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی۔ فضل حق نام تو بڑا مشہور ہے، یاد رہے گا۔ حضرت علامہ، بولیں ذرا اونچی بولیں ذرا۔ اور انہوں نے ہمارے لیے کوشش کی، بھائی آج آزاد ملک میں بیٹھے انہی کی وجہ سے بیٹھے ہیں، ہمیں ان کا نام بھی یاد نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں۔ انہوں نے یہ آزاد ملک کے لیے ہمارے لیے کوشش کی۔ کب کی؟ 1857 میں۔ اس وقت کی کوشش 1947 میں کار فرما ہوئی۔ آپ نے جب یہ کوشش کی تھی، وہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ کوشش کرنے والے 22,000 علماء حق کا اہل سنت کو شہید کر دیا۔ 22,000 علماء حق کا اہل سنت شہید کر دیا گیا۔ کیوں؟ آزادی کیوں مانگی تم نے؟ یہ آزادی کا نام کیوں لیا تم نے؟ اس سے بھی مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ مسلمان مسلسل کوشش کرتے رہے۔ علماء حق کا اہل سنت کے علماء، کس کے علماء؟ ہاں، دیوبند کے علماء نے پاکستان بننے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ ان کے علماء نے پاکستان کو کافرستان کہا۔ جی ہاں، تاریخ گواہ اس کے اوپر۔ آج تاریخ اسلام کی کتابوں میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں جو اس کے حمایت میں تھے ہی نہیں۔ قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے یہ لوگ۔ میں آج آپ کو کھل کے ایک بات بتانے لگا ہوں، یہ علماء حق کا اہل سنت مسلک کے اعلیٰ حضرت کے علماء اکرام، جنہوں نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جبکہ علماء دیوبند نے پاکستان کو، وہ کہتے پاکستان نہ ہی بنے تو اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا عبد العلی میریٹھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار یہیں پر ہی اندرون شہر میں، محدث اعظم ہند محدث کچھوشوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث علی پوری، ابو الحسنات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد الغفور ہزاروی، علامہ عبد الستار خان نیازی، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب، پیر صاحب مانگی شریف، پیر صاحب زکوڑی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ ان کے علاوہ سینکڑوں علماء اور مشائخ نے
تحریک پاکستان میں خوب حصہ لیا. بر صغیر کے گوشے گوشے میں تقریریں ہونے لگیں, نظمیں پڑھی جانے لگیں. جیسے ابھی میں نے شروع میں ایک نظم پڑھی ہے. مسلمانوں کے دلوں میں پاکستان کی محبت ڈالی گئی. بلکہ علماء اہل سنت کے متعلق تو کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ 1946 میں جب تحریک پاکستان اپنے آخری مراحل پر تھی, اس وقت علماء حق اہل سنت گھر گھر جا کر دعوتیں دیا کرتے تھے اور مسلمانوں میں ایک آزاد اسلامی ملک کی محبت بیدار کرتے تھے. دو قومی نظریہ آپ نے سنا ہوگا, دو قومی نظریہ. میٹرک کے امتحان میں بھی اس کا سوال آتا ہے. یہ مسکرانے لگتا آیا ہوگا. ہاں جی, یہ سوال آتا ہے اس کے بارے میں. دو قومی نظریہ ہے کیا؟ اچھا, دو قومی نظریے کی بنیاد سب سے پہلے سیدی و سندی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی. سب سے پہلی دو قومی نظریے کا ابتدا جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, جن کا ہم سلام پڑھتے ہیں نا, مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام. اے اہل ایمان والوں خوش ہو جو, اے اہل پاکستان آپ خوش ہو کہ سب سے پہلے کوشش جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھ کے کی تھی. دو قومی نظریہ ہے کیا؟ مسلمان الگ ہیں, ہندو الگ ہیں. ان کا نظریہ الگ ہے, ہمارا نظریہ الگ ہے. بات ختم. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے اوپر کاربند رہے. آخر بزرگوں کی دعائیں قبول ہوئیں. علماء حق اہل سنت و مشائخ اہل سنت, عوام اور مسلم رہنماؤں کی کوششیں رنگ لائیں اور 14 اگست 1947 کو ماہ رمضان شریف کی 27ویں شب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے بابرکت لمحات میں 12 بجے اعلان ہو گیا کہ الحمدللہ مسلمانوں کا علیحدہ اسلامی ملک پاکستان وجود میں آ چکا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم سامعین, جس طرح بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ملنا ایک بہت بڑی نعمت تھی, اسی طرح ہمیں غیر مسلموں کی حکومتوں سے نجات ملنا بھی رب کریم کا بہت بڑا انعام ہے. جیسے بنی اسرائیل ایمان والے تھے, فرعون کے زیر حکومت رہ رہے تھے, اسی طرح مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد برے صغیر پر غیر مسلموں کی حکومت آئی. مسلمان ان کے زیر حکومت آ گئے. اب مسلمانوں کی ان کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی تھی. ظاہر ہے غیر مسلم جو قانون بنائے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق تو ہوگا نہیں. اس لیے مسلمانوں کو قرآن کریم پر, حضور علیہ السلام کے طریقوں پر, اپنے دین کی تعلیمات پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے میں دشواریاں تھیں. حکومت جب چاہتی, جس دینی مسئلے میں رکاوٹ چاہتی, کھڑے کر دیتی تھی. نماز پڑھنے میں مشکلات, روزے رکھنے میں مشکلات, قربانی کرنے میں تو ابھی تک مشکلات مسلمان جھیل رہے ہیں. مسلمان قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے تھے. آخر جیسے بنی اسرائیل کا کرم ہوا, انہیں آزادی کی نعمت دی گئی, یوں ہی رب رحمان جل وعلا نے اپنے محبوب ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور ہمیں آزاد ملک عطا فرما دیا. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں, یہ آزاد ملک ہے, یہ آزاد ملک ہے, پاکستان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. ابھی بھی آج بھی ایسے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے اپنے معاشرے میں. بدبخت ہیں وہ لوگ, ان کو آزادی کی جو ہے نا اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے. آزادی کہتے کسے ہیں؟ رہاں کسی کی غلامی میں آپ ایک ہفتہ نہیں گزار سکیں گے. مسلمانوں نے صدیاں گزاری, یعنی کہ کئی سال گزارے وہاں پر. کتنا عرصہ گزارا غلامی کے اندر. یہ پاکستان, یہ ہمیں کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے دیا گیا کہ لو جی آپ کو یہ پاکستان ہم نے دے دیا جائے چلیں گے. نہیں, میں نے ابھی آپ کو بتایا کتنے ہزار علماء حق اہل سنت کو شہید کر دیا گیا. صرف یہی نہیں, جب پاکستان بنا ہے ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا ہے. ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں تو یہ پاکستان ملا ہے ہمیں. ذرا تاریخ اپنی اٹھا کے دیکھیں, آپ کی تاریخ بڑی تابناک ہے, بڑی دردناک تاریخ ہے آپ کی. یہ پاکستان ایسے نہیں مل گیا جو آج اپنے بچوں کے ہاتھ میں وہ باجا پکڑا کے پی 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 کر رہے ہیں. ہم شکر ادا کریں, نوافل پڑھنے چاہیے تھے, ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے, ہمیں پاکستان اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے. ہم اپنی آزادی کی
ہم اپنی آزادی کا جو ایک مقصد تھا ہم اس کو بھول چکے ہیں. اس کو یاد کریں. ہم آزاد ہوئے کس مقصد کے لیے؟ غیروں کی چنگل سے آزادی ہم نے حاصل کی، لیکن غیروں کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں ہم. غیر جو ہے داڑھی منڈاتا ہے، ہم بھی داڑھی منڈا رہے ہیں. غیر گانے باجے یہ وہ اڑیا کپڑے یعنی کہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، ایسے کپڑے پہنتے نہ پہننے کے برابر وہ ایسے کام کرتے ہیں. ہماری مسلمان بیٹیاں بہو بیٹیاں بھی یہ کام کر رہی ہیں. یاد رکھیں، جس کے گھر میں مرد موجود ہے اور اس کی بہو بیٹی ایسے ننگے سر باہر نکلتی ہے، اس مرد کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. وہ مرد کاہے کا ہے جو اپنی بہو بیٹیوں کو بے پردگی سے روک ہی نہیں رہا. آج ہماری بہو بیٹیاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ٹک ٹاک کی زینت بنی ہوئی ہیں. ٹکے کی خاطر اپنی عزتوں کو پامال کر رہی ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں. یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہماری بہو بیٹیاں ایسے شد و مد کے ساتھ کر رہی ہیں اور ایسے ڈھیٹ پنے کے ساتھ کر رہی ہیں. الامان والحفیظ. پھر کہتے کہ ہماری عزتیں تار تار ہو گئی ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایک ضابطہ دے دیا گیا ہے کہ عورت کے لیے چادر اور چار دیواری ہے، بس بات ختم. اگر ہم 4000 سال پیچھے چلے جائیں نا، 4000 سال پیچھے، اس وقت کی عورتیں ایسی حرکتیں کرتی تھیں. اس وقت کی عورتیں کرتی تھی ایسی حرکتیں جو آج کی ہماری عورتیں کر رہی ہیں. وہ شارٹ کپڑے پہنتی تھیں. یہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ لگے گا. وہ شارٹ کپڑے پہنتی تھی. یہ کیا نام ہے، میک اپ کر کے باہر نکلا کرتی تھی وہ عورتیں. آج ہماری ہم کہتے ہیں نا بیک ورڈ، یہ تو یہ جو مولوی ہے نا پچھلی باتیں کرتے ہیں، یہ پتہ کون سی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں. یہ تو دقیانوسی باتیں کرنے لگے. دقیانوسی کام اب ہو رہے ہیں جو 4000 سال پہلے ہوا کرتے تھے. اللہ کریم ہمارے اس ملک عزیز پاکستان کی خیر فرمائے، اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے اس کو محفوظ فرمائے. یاد رکھیں یہ اسلام کا مضبوط قلعہ تب بنے گا جب ہم اس میں اسلامی معاملات کو لے کے چلیں گے. اسلام کے معاملات کو جب تک ہم لے کے نہیں چلیں گے، اسلام کا مضبوط قلعہ کیسے بنے گا؟ اللہ کریم ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں یقین جانیے یہ آزادی کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے آزادی. اللہ کریم ہمیں اس آزادی کی نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہوتا. ہفتے والے دن مزید مذاکرہ ہوتا ہے، بلکہ اب تو روزانہ مزید مذاکرے ہوں گے، چونکہ کل سے کون سا دن شروع ہو رہا ہے؟ مہینہ کا شروع ہو رہا ہے. سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. اذان.